بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. لہ الملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر. والصلاة والسلام علی امام الناس ابینا ونبینا ابراہیم. وسلام علی المرسلین وعلی عباد اللہ المخلصین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم اللہ. تو ہم آج سورہ فیل انشاءاللہ کور کریں گے. یہ 105ویں سورہ ہے اور فیل کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں ایلیفنٹس کو کہتے ہیں. اور یہ جو واقعہ تھا جب ابرہا نے ایلیفنٹس کی آرمی کے ساتھ کعبہ پہ مکہ پہ اٹیک کیا تھا، یہ اتنی عجیب چیز تھی اور اتنی انوکھی چیز تھی کہ پھر عرب لوگوں کا کیلنڈر عام الفیل یعنی ایئر آف دا ایلیفنٹس کے نام سے پھر ان کا کیلنڈر ہی بن گیا. وہ لوگ ایسے ہی ڈسکس کرتے تھے کہ عام الفیل سے 5 سال پہلے یہ چیز ہوئی، اس سے 10 سال پہلے یہ ہوا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اور یہ تھا کہ اس سال جب اٹیک ہوا تو سارے لوگ مکہ چھوڑ کے آؤٹسکرٹس میں چلے گئے تھے، کیونکہ آرمی اٹیک کر رہی تھی اور وہاں جو آرمی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ مکہ کی ٹوٹل پاپولیشن سویلین پاپولیشن سے بھی زیادہ وہ بڑی آرمی تھی. تو کوئی چانس نہیں تھا کہ مکہ والے خود کو ڈیفینڈ کر پاتے. تو وہ لوگ شہر چھوڑ کے اور کعبہ کو چھوڑ کے انہیں جانا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا. تو وہ لوگ بہت خوف میں تھے اس زمانے میں. اس سورہ کو جب میں نعمان علی خان کا لیکچر دیکھ رہی تھی تو انہوں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ جو لاسٹ 10 سورہ ہے قرآن کی جو ہم نے ڈسکس کی ابھی تک، وہ کیسے حضرت ابراہیم سے ایک طریقے سے کنیکٹڈ ہے. ہم نے سورہ قریش میں تو دیکھا تھا پچھلی باری کہ حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل اور باقی حضرت اسماعیل کے قوم والے لوگ بھی مکہ ہی میں رہے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو پیسفل جگہ بنا دیجئے، یہاں پہ اٹیکس نہ ہوں، یہ لوگ پیس سے رہیں یہاں پہ. اور یہ انہوں نے دعا کیا تھا کہ ورزقہم، اور کہ ان کو پھل دیجئے، ان کو ثمرات دیجئے تاکہ وہ کھا پی سکے. تو قریش جو سورہ قریش ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کنٹینیوس ٹریڈ روٹس کھول کے رکھے تھے، اور اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ ان کو کھانا پرووائڈ کیا ہنگر کے اگینسٹ اور امن پرووائڈ کیا خوف کے اگینسٹ. ویسے ہی سورہ فیل ہے تو اس میں بھی پروٹیکشن ہے. ابرہا کی آرمی نے اٹیک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو پروٹیکٹ کیا، کعبہ کو پروٹیکٹ کیا، تو وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا رسپانس ہے. اس کے پہلے ہماری سورہ تھی نہیں اس کے بعد 105 سورہ فیل ہے، 106 قریش ہے، اس کے بعد 107 سورہ معون ہم نے بات کی تھی اس کی، افرائیت الذی یکذب بالدین. تو اس میں حضرت ابراہیم جو ہیں، حضرت ابراہیم کے ہی قوم کے لوگ ہیں قریش بھی. لیکن جب حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے آف سپرنگس میں سے بلیورز جو ہیں ان کو آپ پرووائڈ کیجئے. انہوں نے یہ دعا کیا تھا کیونکہ انہیں لگا کہ وہ کافر لوگوں کے لیے کیا ہی دعا کرے، تو انہوں نے بلیورز کے لیے دعا کیا تھا. لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جو ان میں سے ڈس بلیو کرتے ہیں ان کو میں تھوڑی مہلت دوں گا، ان کو میں چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے بعد ان کے لیے بڑا عذاب ہے. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. My Lord, make this city a place of security and provide its people with fruits, such of them as believe in Allah and the last day. He answered, as for him who disbelieves, I shall leave him in contentment for a while. Then I shall compel him to the torment of the fire, and worst indeed is that destination.
یہ جب حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کا رسپانس دیا، تو اس میں حضرت ابراہیم کے پروجنی میں سے، ان کے آف اسپرنگس میں سے 2 لوگ آئے. ایک تو مسلمان لوگ، اچھے لوگ جن کے حق میں حضرت ابراہیم نے دعا کی. ایک وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو کچھ دن کی مہلت دوں گا، ان کو بھی میں کھانا پرووائڈ کروں گا اور سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا کچھ دن کے لیے، لیکن اس کے بعد ججمنٹ ڈے پہ ان کی ججمنٹ ہوگی. تو سورہ معون میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان وردی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. افرأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ قریش والے لوگوں میں سے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں اس سورہ میں. اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے 108 سورہ کوثر، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. تو وہ وردی لوگوں میں سے ہے اور ان کے لیڈر ہیں انفیکٹ. پلس ایک اور حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ایک رسول بھیجے گا انہی میں سے جو ہو، اور وہ آپ کی آیات ان پہ پڑھ کے سنائے اور ان کو پاک کرے اور ان کو حکمت کا راستہ دکھائے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Our Lord, and send among them a messenger from themselves who will recite to them your verses and teach them the book and wisdom and purify them. Indeed you are the exalted in might, the wise. مطلب یہ ساری جو 10 سورہ ہے یہ ایک طریقے سے پیرللی چل رہی ہے حضرت ابراہیم کے دعا کی. تو سورہ کوثر جو ہے اس میں ہم وردی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس میں خود. اور اس کے بعد جو نیکسٹ سورہ ہے سورہ کافرون، اس میں بیسیکلی ایک کانٹراسٹ ہے کافر لوگوں میں اور مسلمان لوگوں میں. دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ دونوں کا ڈفرینس بتا رہے ہوتے ہیں. کیوں ہم لوگ سیم نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ فالس گاڈس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کبھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی شرک نہیں کریں گے. وہ سورہ کافرون میں ہے. اس کے بعد جب دو گروپس آ جاتی ہے، اور سورہ کافرون میں یا ایھا الکافرون کہہ کے ہم ریفر کرتے ہیں اپنے قوم، مطلب ایون تو وہ رسول اللہ کے قوم کے لوگ تھے، پر اب یہ سٹیج آ گیا تھا کہ رسول اللہ ان کو کافرون کہہ کے ایڈریس کر رہے ہیں. تو ایک ڈکلیریشن آف وار کی طرح ہے، ایک انمٹی آ گئی ہے دونوں گروپس میں. تو اس میں کوئی ایک جیتے گا، کوئی ایک ہارے گا. تو اس کے بعد والی سورہ ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے پرومس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فتح اور اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں پہ ہوگی. تو وہ رسول اللہ اور ان کے فالوورز کے اوپر ہوگی. اور پھر یہ کہ لائک اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیکسٹ جو سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ کیسے ایک انسان کا ایگزامپل لے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے کافروں پر عذاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یہاں پہ پلیسڈ ہے، تو یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیسے ابو لہب کے اوپر ڈسٹرکشن ہو اور اس کے جیسے لوگوں کے اوپر. پھر جب ہم اینڈ پہ آتے ہیں، جو اینڈ کی 2-3 سورہ ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب 2 قومیں آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی ہے، تو کئی بار لوگ آگے لڑائی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی، اصل ایجنڈا کیا تھا. تو جو لاسٹ کی 3 سورہ ہے، تو سورہ اخلاص ہے، وہ توحید واپس سے مطلب بیسک بات کری ہے. قرآن میں سورہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ یہ جو قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے، پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے ریپیٹ کیا تاکہ سب کے لیے یہ لیسن ریوائز ہو جائے، سب کو اس چیز کو یاد رکھے کہ مین چیز یہ تھی قل هو اللہ احد. اور پھر اس کے بعد جو 2 سورہ ہے سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ 2 گارجین ہے توحید کی. سورہ ناس ہمیں اندر کے نیگیٹو انفلوئنسز سے پروٹیکٹ کرتی ہے، جیسے وسپرز جو شیطان ہمارے دلوں میں وسپر کرتا ہے اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے. اور سورہ فلق ہمیں باہر کے نیگیٹو چیزوں سے، رات کے ایول سے، جو انوائرمنٹ میں ایول ہے، جو جیلسی کرتا ہے اس کا جو ایول ہے، وہ ہمیں ایکسٹرنل ایول چیزوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ مجھے انٹرسٹنگ لگا تھا کہ یہ کیسے، کیونکہ ہم جنرلی نہیں سمجھتے ہیں کہ ساری سورہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، پر ایک فلو چل رہا ہوتا ہے پوری بات کا. اور اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کیسے حضرت ابراہیم کی لیگیسی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی دونوں بالکل ٹائڈ ہے. اور وہی جو ہم نے حضرت ابراہیم کے سیشن میں ڈسکس کیا، ملت ابراہیم حنیفہ، اور کہ یہ سارا ایک آرگیومنٹ ہے قریش کو جو بتایا جا رہا ہے، یہ ایک فلو میں چل رہی ہے یہ بات پوری. پھر یہ کہ مکہ جب فیمس ہوا، کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد جب کعبہ کی طرف لوگ آنے لگے، پھر دھیرے دھیرے وہاں سے ٹریڈ بڑھنے لگا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے مین ٹریڈ کا سینٹر یمن میں تھا. جب شیبہ کی کوئین جو تھی حضرت سلیمان کے سٹوری میں جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہ ایک امپورٹنٹ شہر تھا، وہ ایک امپورٹنٹ ٹریڈ کا سینٹر تھا. لیکن پھر وہاں پہ کبھی 450 AD میں فلڈ آیا تھا. وہاں فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے لوگ وہاں سے ٹریول کرنے لگے، اور وہ جو ایک بہت بڑا شہر تھا وہ پھر تباہ ہو گیا.
ایک طریقے سے بہت کمزور ہو گیا, وہ اپنی فارمل گلوری پہ نہیں تھا. اور اس کے بعد کعبہ اس ٹائم تک بلڈ ہو چکا تھا, اور قریش کے جو 4 فادرز تھے, ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا سیرت والے سیشن میں, جو اسٹارٹنگ کے لوگ تھے, اب مجھے ان میں سے بس ایک نام یاد ہے, ہاشم. وہ عبد المطلب کے مطلب رسول اللہ کے دادا کے فادر تھے ہاشم. وہ ایک امپورٹنٹ انسان تھے جنہوں نے ٹریڈ اسٹیبلش کرنے میں کعبہ کے اراؤنڈ کافی کام کیا تھا. تو یہ جو لوگ تھے یہ کعبہ میں رہتے تھے, حج ہوتا تھا کعبہ پہ, پھر انہوں نے دھیرے دھیرے ٹریڈ کرنا سٹارٹ کیا. یہ شام کی طرف جاتے تھے اور یمن کی طرف جاتے تھے ٹریڈ کرنے, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اب یمن سینٹر نہیں تھا ٹریڈ کا, اب کعبہ اور مکہ سینٹر بن گیا تھا ٹریڈ کا. اور قریش کے لوگوں کو بہت عزت بھی ملتی تھی کعبہ کی وجہ سے, تو کوئی ان کو اٹیک بھی نہیں کرتا تھا. اور ان لوگوں کو جنہوں نے ٹریڈ اسٹیبلش کیا اور ٹریڈ اگریمنٹس بنائی تھی, ان کو اصحاب الاف بھی کہتے تھے, کیونکہ لی الاف قریش. ہاں, تو الاف ورڈ وہی دل کی سافٹنس کے لیے, اور یہ اگریمنٹ کا بھی وہ ورڈ ہے. تو ان لوگوں کو ہی اصحاب الاف کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے ٹریڈ اگریمنٹس کی تھی. اب ابرہا ایک راجہ تھا یمن میں, اس نے سوچا کہ کعبہ کو بہت امپورٹنس مل رہی ہے, ٹریڈ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے وہ, تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی طرف ایک ٹیمپل بنائے جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا, تاکہ وہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ حج ہو اس کی ٹیمپل میں, اور وہ بیسیکلی اسے کمانا چاہتا تھا. اس کا کوئی ریلیجیس وہ نہیں تھا, وہ بیسیکلی کمانا چاہتا تھا. تو اس نے ایک بہت بڑا سا وہاں پہ کوئی شرائن بنائی, کوئی ٹیمپل بنائی. لیکن جو ریلیجیس بات لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ہے, وہ اس نے خود ہی بنائی. اس کے ساتھ کوئی اسٹوری اٹیچ, کوئی مطلب کوئی بڑی ہستی نہیں تھی, کوئی نبی نہیں تھے وہاں پہ, تو لوگ وہاں نہیں جاتے تھے. تو اس سے اس کو بہت غصہ تھا کہ میں نے اتنا پیسہ لگائے, لائک اس نے شاید جویلز لگائے تھے اس میں, گولڈ سلور کی چیزیں لگائی تھی, لیکن اب کوئی وہاں جاتا نہیں تھا. اور وہ لوگوں کو دکھاتا ہوگا کہ یہ ریلیجیس چیز ہے, پر اس کا ایسپریشن تو پولیٹیکل اور اکنامک ہی تھا, کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی جگہ پہ وہ بڑا سینٹر بنے ٹریڈ کا. اب لیکن وہاں کوئی جاتا نہیں تھا, تو اس نے سوچا کہ میں کعبہ کو ڈسٹروائے کر دوں گا تو لوگ یہاں زیادہ آئیں گے. تو اب اس نے ایک بہت بڑی آرمی بنائی, اور ایلیفنٹس لے کے اس نے سٹارٹ کیا کعبہ کی طرف موو کرنا, یمن سے مکہ کی طرف موو کرنا, کہ وہ اٹیک کرے. اور لوگوں کو آلریڈی خبر مل گئی تھی کہ وہ وہاں سے آ رہا ہے. اور طائف عرب میں, حجاز میں ایک بڑا شہر تھا, لیکن وہ لوگ امیر تھے پر ان لوگ کے پاس کعبہ نہیں تھا, تو شاید اس کی وجہ سے ان کو بھی ایک جیلسی تھی قریش والوں کی طرف. تو طائف کے لوگوں میں سے ایک بندہ تھا جو ابرہا کے لیے گائیڈ کا کام کر رہا تھا, تو وہ بھی گیا ابرہا کی آرمی کے ساتھ اٹیک کرنے. تو ان لوگ نے اب پوری پلاننگ کی, انہوں نے ایلیفنٹس اکٹھے کیے, ایلیفنٹس کو لے کے جا رہے ہیں, بہت بڑی آرمی آ رہی ہے. انہوں نے گائیڈ کو بھی لیا طائف سے تاکہ وہ پہنچے وہاں پہ. اور ایلیفنٹس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آج کے زمانے میں ٹینکس ہوتے ہیں اور بلڈوزرز ہوتے ہیں, پر پہلے زمانے میں ایلیفنٹس ہوتے تھے, وہ پھر ساری جو ولیجز ہیں ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. تو پہلی جو آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو یہ ایسے سٹارٹ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایڈریس کرتے ہوئے, اور پھر بائی ایکسٹینشن ہم سب کو, کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے آپ کے رب نے کیا اصحاب فیل کے ساتھ. تو ایون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا, وہ تو اس ٹائم پیدا نہیں ہوئے تھے, اس ٹائم کے بعد پیدا ہوئے. لیکن یہاں پہ قریش میں ابھی بھی ایسے لوگ زندہ ہیں جنہوں نے سچ میں اپنی آنکھ سے وہ پورا واقعہ دیکھا تھا. وہ اب بوڑھے ہوئے ہوں گے پر انہوں نے دیکھا تھا. لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ واقعہ دیکھنے جیسا ہی تھا, کیونکہ اتنا ذکر کرتے تھے عرب والے اس کے بارے میں, سب کو اس واقعے کا سب کو پتہ تھا. ایک تو اگر ہم کویشچن پوچھتے ہیں انسٹیڈ آف جسٹ ٹیلنگ دس کہ ایسا ہوا تھا, تو انسان امیز ہوتا ہے, تھوڑا انٹرسٹ جگانے کے لیے کوئی انسان کویشچن پوچھتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ایک وارننگ بھی دے رہے ہیں. باقی ابھی قریش نافرمان ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کیا تم نے دیکھا تھا کیسے میں نے ان نافرمان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا تھا, تو تم کیا سمجھتے ہو تم ان سے زیادہ اسٹرانگ ہو, تو تمہیں اگر یاد ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تھا, تو تم کیسے ابھی نافرمان ہو سکتے ہو. اور ایک چیز یہ بھی کہ یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. تو یہ صرف اصحاب فیل ڈائریکٹلی تو انہی کی بات کر رہا ہے, لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ ہر ایروگنٹ ٹیرینیکل آرمی کے ساتھ اور ہر ایسے لیڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طریقے کا معاملہ کریں گے. اور کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی آرمی کو بھی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. اور ہم آگے پڑھیں گے کہ کتنے ان ریئلسٹک طریقے سے, لائک ہم امیجن نہیں کرتے کہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی برڈز ایک ایلیفنٹ کی آرمی کو گرا سکتے, کیونکہ ہم مطلب
برڈز ایلیفنٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے اکثر, مطلب ہمیشہ, وہ تو بالکل ہارملیس ہوتی ہے ایلیفنٹ کے لیے, لیکن تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی آرمی اس بار برڈز کی آرمی تھی. اور یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایسے ریفر کر رہے ہیں رب کا کہہ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, آپ کے رب نے. تو یہ چیز کہ اللہ نے اپنے گھر کو اس وقت پروٹیکٹ کیا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا, اس لیے اللہ نے اس گھر کو پروٹیکٹ کیا. اور یہاں پہ اللہ ایک طریقے سے ری ایشورنس بھی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کا رب ہوں, تو میں نے اس ٹائم پروٹیکٹ کیا, تو ابھی بھی میں آپ کا رب ہوں, تو آپ کے پاس بھی یہ پروٹیکشن آئے گی. جس طرح سے اس وقت میں گھر کا رب تھا, میں نے گھر کو پروٹیکٹ کیا, میں آپ کا رب ہوں, میں آپ کو بھی پروٹیکٹ کروں گا اور آپ کے لوگوں کو بھی. اور اس میں کویشچن یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیسے ان لوگوں کو ڈیفیٹ کیا, یا کیسا معاملہ کیا میں نے ان کے ساتھ. یہ نہیں کہ میں نے کیا کیا, کیونکہ کیا سمپل ہو سکتا ہے کہ ڈسٹروائے کیا, لیکن کیسے کیا, تو اس سے اٹ نیسیسیٹیٹس کہ ہمیں زیادہ ڈیٹیلز پتہ ہوں گی کہ کیسے اللہ نے ان کو ڈسٹروائے کیا. اور اللہ تعالیٰ اسپیشلی ہمیں آج سمود, حضرت نوح کی قوم, فرعون کی قوم, سب کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈسٹروائے کیا, تاکہ ہم اس سے عبرت لے سکیں. اور کہ یہ ایک میراکلس چیز تھی. اس طریقے سے کویشچن پوچھنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک میراکلس چیز تھی. اور یہ کہ نبیوں کے آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی بار میریکلز جوڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت رکھی اس خاص سال میں, جس سال میں ان کی پیدائش ہوئی. اور اس کو لے کے عبد المطلب کی کچھ شاعری بھی تھی. اس کا ٹرانسلیشن کچھ یہ تھا کہ وہ دعا کر رہے تھے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ آ رہے ہیں, آئی ڈونٹ وش کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو, کہ یہ جیسے ایک فارمر ہارویسٹ کرتا ہے اپنے کراپ کو سیزن کے اینڈ میں سال بھر کی محنت کے بعد, تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے ہارویسٹ میں کامیاب نہ ہو, انہوں نے اتنی پلاننگ کی, اتنی محنت کی, اب یہ کامیاب نہ ہو اپنے اس کام میں, اور کہ پلیز کیپ دیم اوے فرام اٹیکنگ اس. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فعل ربک باصحاب الفیل. فعلا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیا, اور بھی ورڈز ہوتے ہیں عربک میں کام کے لیے, پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں اللہ کو کوئی ایفرٹ نہیں لگا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان تھا, کوئی فزیکل ایفرٹ نہیں لگا اس کام میں. اصحاب فیل کے بارے میں یہ کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو یاد کرتے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, تو اگر کوئی کسی کا صحابی ہوتا ہے تو وہ اس کے جیسا ہوتا ہے, اور جو ان میں سے ہائر ہوتا ہے باقی ان کے صحابی ہوتے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر رسول اللہ کے صحابی تھے, ہم ادر وے راؤنڈ نہیں بولتے ہیں, ایون دو ٹیکنیکلی تو ہاں دونوں ایک دوسرے کے صحابی ہوئے, لیکن ہم ادر وے راؤنڈ نہیں بولتے ہیں. ہم جو زیادہ عزت کی پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کے صحابی باقی ہوتے ہیں. پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصحاب الفیل کہہ رہے ہیں, جیسے کہ وہ ایلیفنٹ زیادہ عزت کی پوزیشن میں تھا ان لوگوں کے سے بھی زیادہ, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جانوروں کے جیسے تھے, یا تو اس سے بھی بدتر تھے, کیونکہ ایلیفنٹ کے صحابی ہیں وہ لوگ. اور لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ شاید ایلیفنٹس کو وہ لے جانے کی کوشش کرتے تھے کعبہ کی طرف, تو وہ جاتا بھی نہیں تھا, وہ رکتا تھا, کیونکہ آفٹر آل سارے جانور بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی کو مانتے ہیں, اپنی طریقے سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ. ایک چیز یہ کہ کسی نے کویشچن لائک نعمان علی خان یہ ڈسکس کرے تھے, کسی نے بولا کہ ابرہا ڈسٹروائے کرنے آیا تھا کعبہ کو, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹاپ کیا, اس کو روکا. لیکن یہاں پہ شرک تو آلریڈی چل رہا تھا اس زمانے میں, یہ لوگ تو آلریڈی کعبہ کے اراؤنڈ ساری مورتیاں رکھتے تھے, اور شرک تو سب سے خراب جرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو اس وقت کیوں نہیں ڈسٹروائے کیا؟ مطلب ابرہا بھی ایک ظالم انسان تھا, وہ ظلم کر رہا تھا, تو اس کو ڈسٹروائے کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن قریش بھی ظلم کر رہا تھا, تو اس کو کیوں نہیں ڈسٹروائے کیا؟ تو اس پہ کسی نے سوچ کے بولا یہ کہ شرک اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ایک کرائم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی ابھی جانے دیا کہ آخرت کے دن اس کے ججمنٹ ہوگی. لیکن کعبہ کو ڈسٹروائے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آف کورس مکہ کے سارے لوگوں کو بھی مارنے آیا تھا, تو وہ انسانوں کے اگینسٹ ایک کرائم تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت روکنا اپنی حکمت میں صحیح سمجھا. دوسری آیت ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈنٹ ہی لے دیئر پلاٹ ٹو ویسٹ اینڈ ریڈیوسڈ اٹ ٹو ویسٹ, کہ کیا تم الم یجل کیا انہوں نے نہیں کیا کیدہم فی تضلیل, ان کی پلاٹنگ کو, سیکرٹ پلاٹنگ. کیدہم مطلب کہ وہ لوگ جو سیکریسی میں پلاٹ کرتے ہیں اور کسی کا نقصان کرنے کے لیے کوئی اٹیک والی کوئی پلاٹنگ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسٹ کر دیا. جیسے کوئی ڈسٹ ہوتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے, وہ چیز بالکل چور چور ہو گئی. مطلب انہوں نے پلان اپنا بنانا سٹارٹ کیا, پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو بالکل ڈسٹروائے کر دیا.
یعنی وہ کوئی چیز تھی جو کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو ویسا ہو، لیکن اینڈ میں ان کی جو پلاننگ تھی اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل الٹا کر دیا، اس کو بالکل موڑ دیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. یجعل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ایگزسٹ کر رہی تھی پھر اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پلاننگ کرنے دی، بہت ٹائم سے وہ پلان کر رہے ہوں گے، وہ پیسے خرچ کر رہے ہوں گے اپنی آرمی بنانے پہ. پھر وہ آئے اتنے دور سے، یمن کافی دور ہے مکہ سے، تو وہ آئے اتنے دور سے چلتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفارم کر دیا، اینڈ میں اس بات کو بالکل موڑ دیا. تو وہی کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگوں کی پلاننگ ہمیں لگتا ہے سکسیزفل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کے شروع کے سٹیجز ان کے حساب سے ہونے دیں، لیکن اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو موڑ دیتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مانیے کوئی جانور ہے، اس کی بہت لمبی رسی ہے اور اس کو اسی دائرے میں گھومنا ہے، لیکن اس کی اتنی لمبی رسی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ بندھا ہوا ہے اور وہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے پاس فل فریڈم نہیں ہے. تو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور ابھی تک اس کی رسی اس کو بھاگنے دے رہی ہے، لیکن اینڈ پہ جا کے جب اس کی رسی ٹائٹ ہوتی ہے تو وہ جتنے زور سے بھاگ رہا ہوگا اتنے زور سے اس کو وہ پل فیل ہوگا. اگر وہ دھیرے بھاگ رہا ہوتا اور آگے زیادہ دور تک نہیں جاتا تو اس کو ہلکا ہی پل فیل ہوتا. اب وہ بھاگتے بھاگتے دور تک پہنچ گیا، تب اس کی رسی کھینچی، تب اس کو زیادہ وہ ٹائٹنس فیل ہوتی ہے. تو اسی طریقے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے دی سال بھر اپنی پلاننگ، پھر اینڈ پہ جا کے ان کو پکڑ لیا. یہی نعمان علی خان بول رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ سیدہ زینب کی، مطلب حضرت علی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یزید کے دربار میں ان کو لے جایا گیا تھا تو وہ وہاں پہ خطبہ دیتی ہیں ایک، تو وہاں پہ اس خطبے میں انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی، یزید کو کہہ رہی تھی وہ، اس میں انہوں نے پڑھا تھا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی جو لمبی زندگی ہے وہ ان کے لیے کوئی خیر کی چیز ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، وہ لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف اس لیے دی ہے تاکہ وہ گناہ میں اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور پھر آخر میں ان کے لیے ایک بہت بڑا بھاری عذاب ہے. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پلاننگ کرنے دی، پھر اینڈ پہ جا کے ہم نے ان کو پکڑا اور ان کی ساری پلاننگ کو ویسٹ بنا دیا، ڈسٹروائے کر دیا. پھر تیسری آیت ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کی طرف بھیجا برڈز، طرح طرح کی برڈز، اور ملٹیپل فلاکس میں اور ملٹیپل ڈائریکشن سے وہ برڈز آ رہی تھیں. یعنی یہ کوئی سنگل برڈ نہیں ہے، یہ طرح طرح کی برڈز ہیں جو کہ ایسے تو مکہ میں نہیں دکھتی تھیں، لیکن اس بار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یمن کی طرف سے ہی آ رہی تھی، جہاں سے یہ آرمی آ رہی تھی اسی طرف سے یہ برڈز بھی آ رہی تھیں، اور یہ بہت سارے الگ الگ فلاکس میں آ رہی تھیں اور کنٹینیوسلی آئی جا رہی تھیں. اور یہ برڈز تھیں اور ان کے کلاز میں اور بیکس میں چھوٹے چھوٹے پیبلز تھے. ہر ایک جانور کے پاس تین تین ہی تھے. ہاں، دونوں کلاز میں اور چونچ میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ہم نے ان کے اوپر بھیجا. کوئی رسول اگر ہماری طرف آتا ہے تو ہماری طرف آتا ہے، the messengers are sent to us as a mercy, as a favor. لیکن جب عذاب کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ برڈز ان کے اوپر بھیجی، ویسے ہوا بھیجی تھی جس قوم پہ، شاید میرا خیال عاد تھی وہ قوم، کہ عاد کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ہوا آئی تھی، تو وہ ان کے اوپر آئی تھی، ان کے اوپر وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی وہ چیز، اور وہ ایک پنشمنٹ کی طرح آئی تھی. چوتھی آیت ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ ان کے اوپر کنٹینیوسلی پھینک رہی تھی، کیپٹ تھروئنگ ایٹ دیم فرام اے ڈسٹینس. اور ترمیہم کے اندر تین چیزیں آتی ہے کہ کنٹینیوسلی تھرو ہو رہا تھا، لائک گر رہی تھی وہ، اور وہ ڈسٹینس سے وہ پیبلز گر رہے تھے، لائک وہ برڈز اونچائی پہ تھی، اور جتنا اونچا ہوگا اتنی تیزی سے وہ گرے گا، کیونکہ ایکسلریشن ہوتی ہے گریوٹی کی وجہ سے، تو وہ اتنی تیزی سے گرے گا. اور ترمیہم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک ٹارگیٹ پہ جا رہا تھا، ایسا نہیں کہ وہ کہیں پہ بھی جا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پیبل کے لیے ایک ٹارگیٹ تھا جس پہ وہ ایگزیکٹلی جا کے گر رہا تھا وہ پیبل. اور اسی طریقے سے جیسے اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برڈز بھیجی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی سولجرز یہاں پہ وہ برڈز تھیں. سورہ احزاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خندق کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف ونڈ بھیجی تھی، وہ خندق کی اس طرف مسلمانوں کی طرف بس ہلکی ہی تھی، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، لیکن کافروں کی طرف وہ اتنی تیز ونڈ تھی کہ ان کے خیمے اس سے گرے جا رہے تھے، ان کا جو پاٹس میں وہ کھانا بنا رہے تھے وہ گرا جا رہا تھا. فارسل علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ ہم نے احزاب کی جنگ میں ان کی طرف ہوا بھیجی تھی اور ایسے سولجرز بھیجے تھے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو.
وما يعلم جنود ربك الا هو، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے سولجرز کو نہیں جانتا سوائے خود اللہ تعالیٰ کے. ترمیہم بحجارت من سجیل، تو وہ کنٹینیوسلی ڈسٹینس سے پھینکتی رہی ان پہ پتھر سجیل کے. سجیل ورڈ شاید فارسی سے بورو ہوا تھا عربک میں، کہ یہ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو مٹی سے بنے ہوتے ہیں. مطلب ایون تو مٹی تو ہارملیس ہوتی ہے، اگر وہ سافٹ مٹی ہوتی تو کوئی کسی پہ پھینکے گا وہ مٹی بکھر کے گر جائے گی، لیکن یہ ایسی مٹی تھی کہ جو دھوپ کی وجہ سے سیڈیمنٹ ہو کے وہ ایک طریقے سے پک گئی تھی، کلے بن گئی تھی، اور وہ سخت پتھر بن گئے تھے، اور وہ اتنے شارپ تھے کہ وہ گرتے تھے اور ان کے اسکلز کو پینیٹریٹ کر کے ان کی باڈیز سے نکل جاتے تھے، وہ پورا پینیٹریٹ کرتے، بیسیکلی گولی کی طرح. تو اس ٹائم تو گولی اور بندوق انوینٹ بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے برڈس کے تھرو ان کو اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی بیسیکلی ان کے اوپر. لاسٹ آیت ہے فجعلہم کعصف مأکول، تو ہم نے ان کو بنا دیا اسٹرا ہے کے جیسے جو کہ ہوا سے اڑ سکتا ہے، مأکول، اور وہ کھایا ہوا ہو. ایک ہے ہو سکتا ہے بنڈل جو ابھی گائے نے اس کو کھایا نہیں ہے تو وہ پھر بھی تھوڑا ارینج نظر آئے گا، ایک طریقے سے رکھا ہوگا، لیکن جب جانور نے اس کو کھا لیا تو وہ اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو جائے گا اور بکھرا ہوا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے چارے کی طرح بنا دیا کہ ہوا اس کو اڑا دے، بکھرا ہوا ہے، ٹوٹ بالکل چیوڈ اپ ہے. اور بہت گرافکلی اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیسے وہ بلیٹس کی طرح گر رہی تھی، کنٹینیوسلی ٹارگیٹڈ پیبلز وہ گر رہے تھے، اور کہ کیسے وہ فلاکس آئیں برڈس کی ہر طرف سے، اور پھر اینڈ میں کیسے یہ بالکل ڈسٹرائڈ ہے کی طرح ہو گئے. تو ہم اس سے واپس سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھر اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا. لوگ روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب ان کے کارپسز اور وہ جانور بھی اور جو سولجرز آئے تھے وہ بھی وہاں تھے تو ان کی باڈیز میں کچھ لوگ کو تو بس انجری ہوئی ہوگی، کچھ لوگ مرے نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے، اور باقی جو مر گئے ان کی بھی کارپسز میں ان کو انفیکشن بھی ہو گیا تھا، وہاں پہ انفیکشن بھی پھیل گیا تھا اس کی وجہ سے، اس لیے واپس سے یمن سے کوئی آیا بھی نہیں ان کو لینے کے لیے. تو وہ اتنی بڑی آرمی آئی تھی، اتنے فینسی طریقے سے وہ لوگ آئے تھے، لیکن پھر ان کے لوگوں نے ہی ان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اتنا ڈر گئے. انہوں نے سوچا ایک تو اتنے الگ طریقے سے یہ ہوا ہے تو سچ میں یہ میراکلس ہاؤس ہے، اور پھر انفیکشن کی وجہ سے بھی ان کو ڈر تھا تو وہ ان کو لینے بھی نہیں آئے. پھر بعد میں جو اصحاب فیل تھے ان سے قریش والے اتنے ڈر گئے کہ یہ چھوڑ کے مکہ کو ان کو چھوڑ کے کر کے جانا پڑا، یہ کوئی میچ نہیں کر سکتے تھے اس آرمی کی پاور کو. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے تم سے بھی زیادہ اسٹرانگ آرمی کو اس طریقے سے ڈسٹروائے کر دیا تو یہ ساتھ میں وہی وارننگ بھی ہے کہ تم لوگ اب کیسے وہ ہو رہے ہو، تم نے تو دیکھا تھا کہ تم لوگ کیسے ہمبل تھے اس آرمی کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آرمی کو ہمبل کر دیا، تو تم کیسے اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ تعالیٰ کی کیسے نافرمانی کر سکتے ہو، تم تو ان سے بھی زیادہ کمزور ہو، اور وہ کوئی they did not stand a chance against God، تو تم لوگ تو بالکل ہی کوئی پوزیشن میں ہی نہیں ہو کہ تم لوگ نافرمانی کرو اور نہیں بات مانو. تو یہ تھی سورہ فیل. اس میں یہ بھی ہے نا، مطلب جیسے فار ایگزامپل وہاں پہ وہ جانور لاتے تھے وہ مطلب چونچ میں وہ مٹی کے وہ دانی، مطلب پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس لوگ کہیں گے کہ اس سے کیا ہی فرق پڑے گا. جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا شاید گروپ میں ڈسکس بہبود رس میں شاید کسی نے، تو ویسے مطلب جب ہم اکثر ہم کرتے ہیں نا مطلب اپنے ایفرٹس کو یا کسی دوسرے انسان کے ایفرٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ، لیکن ہمیں یہ نہیں مطلب سوچنا چاہیے، مطلب وی شوڈ ٹرائی، مطلب وی شوڈ اسٹارٹ ایٹ لیسٹ، پھر مطلب ریزلٹس اللہ تعالیٰ تک ہوتے ہیں. جیسے مطلب جیسے فار ایگزامپل یہ تھی حضرت حاجر علیہ السلام، جب انہوں نے وہ 7 چکر لگائے نا تو وہاں پہ تو مطلب وہاں پہ پانی نکل آیا. اب اگر یہاں آج حاجی جاتے ہیں وہاں پہ وہ بھی 7 چکر مارتے ہیں، وہاں کوئی پانی نہیں نکلتا. تو ویسے اللہ تعالیٰ مطلب اصل میں آؤٹ کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تک، ہمارے اوپر ہوتے ہیں ایفرٹس. وی شوڈ آلویز ٹرائی آور بیسٹ، لیکن ہمیں اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ یا آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. لوگوں کے یا پارٹیسپینٹس کا اس کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں ہونا چاہیے. ویسے اسی طرح باقی کاموں میں بھی، جیسے دنیا کے کاموں میں ہم کرتے رہتے ہیں کوشش، پھر کبھی کبھی ہمیں وہ فیوچر کی ٹینشن ہو جاتی ہے، ایسے کیا ہوگا، جیسے ابھی اوپن میرٹ سفر کر رہا ہے. تو ہمیں اس میں مطلب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تو آگے بھی وہی لیڈ کی جائے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ورفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ حافظ. تھینک یو فار جوائننگ ان.